سوچو ایک ایسے زمانے کی بات جب دنیا میں کوئی گاڑیاں ہی نہیں تھی اور ایک ینگ انجینئر نے سپنا دیکھا اپنا انوینشن دنیا تک پہنچانے کا۔ پر کیا یہ اتنا آسان تھا؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جو جرمنی کے ایک چھوٹے قصبے میں پیدا ہوا اور دنیا کو ویلز پر لے آیا۔ یہ ہے کارل بینز کی کہانی اور یہ ہے اسٹوری ٹیلر پر، جہاں ہم لائے ہیں دنیا کے پہلے انجن والے سپنے کا سفر۔ مرسڈیز بینز کی کہانی۔ مرسڈیز بینز کا سفر کارل بینز کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ٹیلنٹڈ جرمن انجینئر کارل بینز نے بہت مشکل پار کرتے ہوئے دنیا کی پہلی گاڑی بنائی تھی۔ اس کا سفر ایک زبردست کہانی ہے ہمت اور انوویشن کی، اور ان کے پریوار، خاص کر ان کی ماں اور پتنی کا ان کی سفلتا میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے۔ یہاں کارل بینز کی زندگی، ان کے سفر اور مرسڈیز بینز کی لیگیسی کی شروعات کی کہانی ہے۔ شروعاتی زندگی اور سادہ شروعات۔ کارل بینز کا جنم 25 نومبر 1844 کو ملبرگ میں ہوا تھا، جرمنی میں ایک سمپل فیملی میں ہوا تھا۔ ان کے پتا جوہان جارج بینز ایک لوکوموٹیو ڈرائیور تھے، لیکن ان کے پتا کا دیہانت کارل کے صرف 2 سال کی عمر میں ہی ہو گیا۔ یہ ان کے اور ان کی ماں جوزفین کے لیے بہت بڑا نقصان تھا اور ان کی فائنینشیل سچویشن خراب ہو گئی تھی۔ لیکن جوزفین ایک اسٹرانگ عورت تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کی پوٹینشیل پر بھروسہ رکھا اور ان کو اچھی ایجوکیشن دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے پیسے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ کارل کی ماں اور ٹیچر کا اثر۔ ماں کا سپورٹ۔ جوزفین بینز کا یوگدان کارل کی سفلتا میں کافی امپورٹنٹ رہا۔ حالانکہ وہ غریب تھے، انہوں نے انشور کیا کہ کارل اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور ان کو وہ اپارچونیٹیز ملتی رہیں جو عام طور پر غریب بچوں کو نہیں ملتے تھے۔ انہوں نے کارل کو موٹیویٹ کیا کہ وہ انجینئرنگ پر دھیان دے اور ایک اچھا کیریئر بنائے۔ ٹیچرز اور مینٹرشپ۔ چھوٹی عمر سے ہی کارل کو میکینکس اور انجینئرنگ میں دلچسپی تھی۔ ٹیچرز نے ان کا یہ شوق نوٹس کیا اور انہیں انکریج کیا۔ یہ مینٹرز انہیں ہمت اور محنت کے مولیہ سمجھتے اور ان کا کیریکٹر اور ایتھکس تیار کرنے میں مدد کرتے رہے۔ ایجوکیشن اور ارلی کیریئر کی مشکلیں۔ اپنی ماں کے انکریجمنٹ کے ساتھ کارل نے صرف 15 سال کی عمر میں کارلسروہ پولی ٹیکنک اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، جو اس وقت کے حساب سے کالج کے لیے کافی چھوٹی عمر تھی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی میں کافی اچھا کیا اور میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، لیکن ڈگری کے بعد ان کے لیے ایک اچھا جاب ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس وقت انجینئرنگ ایک نیا فیلڈ تھا اور جاب کی کمی تھی۔ بنا ہمت ہارے کارل نے اپنا خود کا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1871 میں انہوں نے اگسٹ رٹر کے ساتھ پارٹنرشپ میں آئرن فاؤنڈری اور میکینیکل ورکشاپ مینہم میں کھولا، لیکن یہ وینچر بھی فائنینشیل پرابلم سے گزرا اور کارل اور رٹر کے بیچ ڈس ایگریمنٹ بڑھنے لگے۔ آخر میں کارل نے اپنی پتنی برٹا رینگر کی مدد سے رٹر کا شیئر خرید لیا، جنہوں نے کارل سے 1872 میں شادی کی تھی۔ برٹا بینز کا یوگدان۔ برٹا بینز کارل کی سفلتا میں ایک بہت بڑا یوگدان رکھتے ہیں۔ صرف ایموشنل سپورٹ ہی نہیں بلکہ انہوں نے فائنینشلی بھی ہیلپ کیا اپنے ڈاوری سے، جو انہوں نے بزنس میں انویسٹ کیا تاکہ کارل اپنے ایکسپیریمنٹس کنٹینیو کر سکیں۔ برٹا ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے سیٹ بیکس کے دوران بھی ان کا حوصلہ بڑھاتے اور ان کے وژن میں بھروسہ کرتے تھے۔ کارل بینز کی انوویشن۔ بینز پیٹنٹ موٹر ویگن۔ 1880s میں کارل بینز کے ایکسپیریمنٹ نے ایک 2 اسٹروک انجن کا ڈیولپمنٹ کیا، جو ان کے سیلف پروپیلڈ وہیکل بنانے کے وژن کا پہلا قدم تھا۔ 1885 میں کئی سال کی کوششوں کے بعد انہوں نے بینز پیٹنٹ موٹر ویگن بنایا، جو دنیا کی پہلی اصلی آٹو موبائل مانی جاتی ہے۔ اس وہیکل میں انٹرنل کمبشن انجن تھا، جو اس وقت کے حساب سے ایک بڑی انویشن تھی۔ پیٹنٹ موٹر ویگن نمبر 1 کا
पेटेंट 29 जनवरी 1886 को दिया गया, जो ऑटोमोबाइल का जन्म मानी जाती है। बल्टा बेंज का हिस्टोरिक सफर और पब्लिसिटी स्टंट। इस जबरदस्त इन्वेंशन के बावजूद लोगों को इसके फायदे समझाना मुश्किल हो रहा था। समाज नए टेक्नोलॉजी को लेकर सक्रिय नहीं था और सेल्स काफ़ी कम थे। तब बल्टा बेंज ने एक बोल्ड स्टेप उठाया। उन्होंने बिना हार को बताए मोटर वैगन लेकर मैनहेम से ट्रोफेजम का सफ़र किया, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा का था, और अपने दो बेटों के साथ सफ़र पर निकल गई। ये सफ़र हिस्टोरिक था क्योंकि इसने ऑटोमोबाइल के प्रैक्टिकल उस यूज़ को प्रूव किया। रास्ते में बल्टा ने कई बार व्हीकल को रिपेयर भी किया और मुश्किलें पार करते हुए डेस्टिनेशन पहुंचे, जो कार की रिलायबिलिटी और पोटेंशियल को शोकेस करता था। उनका ये कदम कार के पॉपुलैरिटी को बढ़ावा दिया और बेंज मोटर वैगन को लोगों के सामने लाया, जिससे कार की इन्वेंशन में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। बेंज ऑटोमोबाइल कंपनी का डेवलपमेंट। जब पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ा, आर बेंज ने बेंज एंड सी 1883 में इस्टेब्लिश किए, जो 19th सेंचुरी के बाद आखिरी तक एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी। उन्होंने अपने ऑटोमोबाइल डिज़ाइन को बेहतर बनाया और बेंज वेलो 1894 में लॉन्च किया, जो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस कार बनी। कार बेंज के ये इनोवेशंस एक नए सफ़र को शुरुआत दिए और उन्हें इस इंडस्ट्री में एक लीडर बनाया। डायमलर और मर्सिडीज बेंज की फॉर्मेशन। इसके आसपास कॉडिलेफ डायमलर और विल्हेम मेबैक भी हाई स्पीड इंजन पर काम कर रहे थे और अपनी अलग वर्जन की ऑटोमोबाइल बना रहे थे। डायमलर और बेंज एक दूसरे के काम से अनजान थे, लेकिन उनके इन्वेंशन ने एक लेगेसी में मिलने का रास्ता तैयार किया। 1900 में डायमलर के देहांत के बाद उनकी कंपनी ने एक नए कार का डेवलपमेंट किया, एक मर्सिडीज एमएल जेलेनेक के लिए। जेलेनेक ने रिक्वेस्ट की कि ये कार उसकी बेटी के नाम मर्सिडीज पर रखी जाए। ये कार मर्सिडीज 35 HP काफ़ी सक्सेसफुल हुई और इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट किए। 1926 में डायमलर मॉडर्न गॉसलसाफ्ट डीएमजी और बेंज एंड सी ने मर्ज करके डायमलर बेंज एजी बनाई और अपनी व्हीकल्स को मर्सिडीज बेंज का नाम दिया। ये मर्जर उन दोनों कंपनीज के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को मिलाकर एक प्रेस्टिजियस ब्रांड बन गया। लेगेसी और इम्पैक्ट। कार्ल बेंज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी करीबी में शुरू की थी, दुनिया के सबसे प्रभावित लोगों में से एक बन गए। अपने इन्वेंशन, डिटर्मिनेशन और परिवार के सपोर्ट से की वजह से बेंज का सफ़र एक रेजिलेंस की कहानी है और उनका लेगेसी ये दर्शाता है कि शौक और परसेवरेंस के साथ कैसे ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें आज की जा सकती हैं। आज मर्सिडीज बेंज एक सिंबल है लग्जरी, क्वालिटी और इनोवेशन का। ब्रांड की सक्सेस कार्ल बेंज के विज़न और उनके परिवार के सपोर्ट की वजह से बनी हुई। उनका सफ़र एक वो लड़के का है जो अपने सपने के साथ ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को बदल दिया।